بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 10th، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلے سبق میں پرنانی پڑھا تھا جو اشرف صبوحی صاحب کی تصنیف ہے، جو ان کی کتاب دلی کی چند عجیب ہستیوں سے لی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، چند عجیب ہستیاں اس سے لی گئی ہے، اور میں نے آپ کو جتنا بھی سبق پڑھایا تھا، ہم نے 3 صفحے پڑھے تھے اس کے، اس میں سے آپ کو الفاظ معنی بھی دیے تھے کہ آپ نے لکھنے ہیں اپنی کاپی پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو ایک سوال دیا تھا آپ کی مشق میں سے درست جواب کا انتخاب۔ امید ہے آپ نے یہ کر لی ہوں گے اور آپ کو اس سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ رہی ہوگی، الفاظ معنی بھی آپ کو آگے ہوں گے۔ تو ہم آگے اپنا سبق پڑھتے ہیں، اور آج جو بھی مشق کے سوال جواب ہیں وہ اسی میں کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ایک دن کسی تقریب کے سلسلے میں سفیدی ہو رہی تھی۔ دنیا کے دکھانے کے لیے آمنہ نے چاہا کہ بڑی بی کی کوٹری بھی صاف کر دی جائے، چنانچہ اس نے سارا گڑگوڈر جو ہے وہ جو پرانے کپڑے تھے، پرانا ساز و سامان تھا، باہر نکال پھینکا۔ تو بیچاری بہت سٹ پٹائی، کون؟ یعنی پرنانی جو ہے وہ بہت سٹ پٹائی، یعنی ناراضگی دکھائی، روئی چیخی، منتیں کی، مگر آمنہ کی منہ زوری ضد اور سخت گیری کے سامنے ایک نہ چلی۔ اب ادھر سفیدی ہو رہی تھی اور ادھر غریب بے آس بڑھیا، بے آس بے سہارا کونے کونے میں اپنی چیزوں کو ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ سفیدی ہو گئی تو پرنانی اپنی کھٹیا پر جا بیٹھی، کھٹیا چارپائی کو کہتے ہیں، اور اپنے وقت کا زیادہ حصہ خاموش آنسو بہانے اور لمبے لمبے سانس لینے میں گزارنے لگی۔ دقیانوسی خیال کے لوگوں کا قاعدہ ہے، دقیانوسی پرانے زمانے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان پرانے خیالات کے لوگ، ان کا قاعدہ ہے کہ وہ گھر کی پرانی چیزیں خواہ وہ کتنی ہی بیکار اور فضول کیوں نہ ہو، ضائع نہیں کرتے، اور داشتہ آئے بکار کہہ کر، یعنی داشتہ آئے بکار کہنا یعنی سنبھال کر رکھتے تھے کہ یہ کبھی نہ کبھی کام آ جائیں گی، یہ کہہ کر کسی مکان یا کسی کونے کھدرے میں رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح آمنہ نے بھی گھر کی دوسری غیر ضروری چیزوں کے ساتھ بڑی بی کا گودڑ بھی سمیٹ کر کاٹ کباڑ کی کوٹری میں ڈال دیا، اور بات آئی گئی ہوگی یعنی گزر گئی بات کو آیا گیا کر لیا۔ ایسی کئی تقریبیں آمنہ کے ہاں ہوئیں اور بڑی دھوم سے ہوئیں۔ مال مفت دل بے رحم، مال مفت دل بے رحم یعنی کسی اور کا مال اور دل بے رحم، مفت کا مال آیا ہوا تھا اور اس کو بے دردی کے ساتھ خرچ کیا گیا، خوب دل کھول کر روپیہ خرچ کیا۔ احمد مرزا کی اپنی کمائی ہوتی تو دل بھی دکھتا، یعنی وہ اس پر خفا بھی ہوتے، درد ہوتا دل میں۔ بیچاری کا اثاثہ، پرنانی بیچاری کا اثاثہ تھا، چند ہی روز میں بڑھیا کی جائیداد کا لگا لگ گیا، یعنی نیلامی ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے رہن کی، پھر فروخت ہوئی، صرف یہ رہنے کا مکان اور اس سے ملحق کے بازار کے رخ کی 11 دکانیں رہ گئیں، یعنی مکان اور اس کے ساتھ بازار میں ان کی 11 دکانیں تھیں جس کا کرایہ آتا تھا اور یہ لوگ اپنی گزر اوقات کرتے تھے۔ یہ 2 چیزیں رہ گئیں، باقی جو ہے وہ سب جو جتنی بھی پرنانی کے پاس جائیداد وغیرہ تھی وہ فروخت کر دی گئی۔ چھوٹے لڑکے کو گھوڑی چڑھانے کے لیے یعنی اس کی شادی کرنے کے لیے جو 2000 روپیہ قرض لیے تھے اس کا تقاضا شروع ہوا۔ بڑی لڑکی کا کار خیر نیک کام یعنی شادی کرنا۔ لڑکے والوں کا اصرار اور اپنے دل کی خوشی کا موقع کیوں کر ہاتھ سے جانے دیا جاتا۔ فکر ہوئی کہ اس مکان کو بھی 1 2 3 کر دینا چاہیے، یعنی فروخت کر دینا چاہیے۔ اتنے بڑے ڈھنڈار مکان کی کیا ضرورت؟ ڈھنڈار ہم نے پہلے بھی لفظ پڑھا ہے، یعنی اتنا بڑا، اتنا کشادہ، وسیع و عریض۔ لالا جکومل نے 50,000 لگائے ہیں، یعنی اس نے اس مکان کے 50,000 روپیہ دینے کا کہا ہے۔ 40,000 کے اچھے موقع کی جائیداد خرید لیں گے تو 250 کا کرایہ ہو جائے گا، باقی 10,000 میں قرض ادا کرنے کے بعد لڑکی ودا ہو جائے گی، رخصت ہو جائے گی۔ خود کرول باغ میں سستا مکان لے کر جا رہے گے، اللہ خیر صلاح۔ لیکن دشواری یہ تھی کہ اس کا قبالہ ان کے پاس نہ تھا۔ قبالہ ملکیتی دستاویز، وہ کاغذات، مکان کے کاغذات وغیرہ جو وہ ان کے پاس نہ تھے، اور بغیر قبالہ دیکھے خریدے کون؟ یعنی بغیر دستاویزات کے، بغیر مکان کے کاغذات کے مکان فروخت تو نہیں ہوتا نا۔ جب پانی گلے آ گیا اور قرضخواہوں نے ناک میں دم کر دیا تو پرنانی کی طرف متوجہ ہوئے۔ کوٹری کا کونا چھان مارا، بڑھیا کا گرگودر بھی دیکھ ڈالا۔ آخر کہنا ہی پڑا کہ نانی اماں تمہارے داماد کی آبرو پر بن گئی، آبرو پر، عزت پر۔ مکان کی بات چیت ہو رہی ہے، قبالہ دے دو گی تو جان بچ جائے گی، ورنہ یہ زہر کھانے کو تیار بیٹھے ہیں۔ مگر بڑھیا ٹس سے مس نہ ہوئی، یعنی ان پر کسی قسم کا کوئی اثر نہ ہوا۔ غرض باولی ہوتی ہے، یعنی بڑی ہوتی ہے نا، باولی ہوتی ہے
پاگل ہوتی ہے. غرض جو ہے نا وہ جب بندہ کسی سے کوئی غرض رکھتا ہے پھر اس کی خوشامد بھی کرتا ہے, اس کی خاطریں بھی کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی چیز ہوئی. اب بڑی بی کی خاطریں ہونے لگیں. دونوں وقت آمنہ خود کھانا لے کر آتی اور جب تک بڑی بی کھاتی وہ پاس بیٹھی ہوئی خوشامد کیا کرتی. آمنہ کی میاں بھی آتے جاتے طبیعت پوچھتے, مزاج پوچھتے, مطلب طبیعت پوچھتے, اور دن میں 1-2 مرتبہ منت سماجت خوشامد سے قبالے کی بابت دریافت کرتے. پر نانی ٹھنڈے سانس بھرتی اور کبھی کچھ کہہ دیتی کبھی کچھ. اسی طرح کئی ہفتے گزر گئے. ایک دن صبح کو آمنہ اور اس کا خاوند دونوں مل کر پر نانی کے پاس گئے اور حد سے زیادہ گڑ گڑائی یعنی آئزی کے ساتھ جو ہے وہ رونا دھونا ڈالا. تو بڑھیا نے صرف اتنا کہا کہ جنہیں تم نے چھیترے جان کر پھینک دیا تھا, یعنی پرانے پھٹے پرانے کپڑے کو چھیترے کہا جاتا ہے, وہ جان کر پھینک دیا تھا, وہ سب مکانوں کے قبالے تھے. انہی میں اس مکان کا کاغذ بھی تھا, وہ لا دو تو نکال دوں گی. ان باتوں سے دونوں میاں بیوی مایوس ہو گئے اور مطلب باری کی دوسری ترکیبیں سوچنے لگے. مطلب باری مطلب نکالنے کی اور ترکیبیں سوچنے لگے کہ کس طرح اس بڑھیا سے اپنا کام نکالا جائے. ٹھیک ہو گیا. کاٹ کباڑ کی کوٹری میں اتفاق سے بلی نے بچے دیے. سارے بچے کوٹری میں جا گھسے. بلی کے بچوں کی تلاش میں جو ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو ادھر ادھر کیا تو ایک کونے میں پرنانی کی دلائی پڑی تھی, یعنی رضائی پڑی ہوئی تھی. آمنہ کی چھوٹی لڑکی نصیرہ کو اور بہن بھائیوں کے خلاف پرنانی سے قدرتی لگاؤ تھا. یہ دلائی لے کر سیدھی پرنانی کے پاس پہنچی اور کہنے لگی, نانی اماں آپ کی دلائی مل گئی, نہ جانے کس نے کوٹری میں ڈال دی تھی. بڑھیا کے بدن میں دلائی دیکھتی ہی جان سی آ گئی. دلائی کو کلیجے سے گایا اور نصیرہ کو لاکھوں دعائیں دی. دلائی کی چھن جانے سے پرنانی کے بڑھاپے میں جو دیوانگی سی پیدا ہو گئی تھی کم ہو چلی. اس کا کرب یعنی دکھ درد جو تھا اور بے چینی جو تھی وہ سکون میں بدل گئی. کہتی, بیٹی یہ کپڑے کے ٹکڑے نہیں ہیں, میرے کلیجے کے پرزے ہیں. بڑی بی کے خیالات کا سیریت یہیں تک پہنچا تھا کہ آمنہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے پاس آئی. انہوں نے ایک دفعہ اور قبالے کی بابت دریافت کرنا چاہا اور اس دفعہ بڑی بی کو پر امن زندگی اور نصیرہ سے گل مل کر باتیں کرتے دیکھ کر وہ سمجھے تھے کہ اب بڑھیا ہوش کی باتیں کرنے لگی ہے, تقدیر سیدھی ہے تو دولت کے خزانے کی کنجی بتا دے گی. یہاں کر جو دیکھا تو بڑی بی دیوار کی طرف ٹکٹکی لگائے بالکل نظر ادھر ادھر نہ کرنا ہے, ایک ہی جانب دیکھنا. کبھی وہ سورتی ہے یعنی روتی ہے اور کبھی مسکراتی ہیں. گدڑی کو چھاتی سے لگا رکھا ہے. آمنہ حیران ہے کہ میں نے تو اسے اوپلوں کی کوٹری میں ڈلوا دیا تھا, یہاں کیوں کر آ گئی. مصنوعی ہنسی ہنستے ہوئے بولی, نانی اماں پھر تم اس منوس دلائی کو منگوا بیٹھی, ایسے کیا اس میں لال جڑے ہیں جو کسی آن چھوڑتی نہیں ہو. دیکھو تو صحیح موئی میں سے کیسی سڑی ہوئی بو آ رہی ہے, یعنی کھانا خراب میں سے. نصیرہ جا النگی پر سے ساٹن کی دلائی اتار لا. النگی کپڑے وہ رسی یا تار جس پہ کپڑے وغیرہ ڈالتے ہیں, اور نانی اماں کو اڑا دے. نصیرہ دوڑ کر ساٹن کی دلائی لے آئی. آمنہ نے یہ دلائی نانی کو اڑا کر اس کی گدری چھین لی اور نصیرہ کو دے کر کہا, جا اسے کوڑے پر ڈال دے. 2-4 منٹ تو پرنانی اس آفت ناگہانی کا مقابلہ نہ کر سکی. نصیرہ کی طرف ہاتھ بڑھائے, چپ چاپ دیکھتی رہی. پھر ایک ٹھنڈا سانس لے کر کہا, بیٹی میری جان نہ نکال, اس میں میرے بہت سے پھولوں کی بو پسی ہوئی ہے, جیتے جی اس کو مجھ سے نہ چھینو. صبح کا چراغ ہوں, پھونک مار کر کیوں بجھاتے ہو, خود بجھ جائے گا. یہ ایسی باتیں تھیں کہ آمنہ سی سنگ دل کے بھی آنسو نکل پڑے اور احمد مرزا جیسا